ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اہل سنت پاکستان کی طرف سے میں حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وکیل شیعہ اسحاق جہلوی صاحب وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے میں بہت بے باک تھے۔ وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ ان کی گستاخیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج سمجھ لیں کہ اس معاملے کی تمہید باندھنے جا رہے ہیں کہ اسحاق جہلوی صاحب کس طرح صحابہ کرام کی توہین اور گستاخی کرتے ہیں، کیا سٹائل ہے ان کا، کیا انداز ہے۔ یہ دراصل تقی آباد رافضی تھے۔ ان کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اہل حدیث علماء اللہ کے فضل و کرم سے اس وکیل شیعہ کو اس کی زندگی میں بھی اس کی ان بری حرکتوں سے روکتے رہے، لیکن اس نے صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین سے روکنے کی بجائے اہل حدیث پر لعنت کی تھی۔ ذرا سنیے گا۔ لعنت ہے محدث ہون تے اہل حدیث ہون تے، خدا لا خوف کرو۔ سنا آپ نے کس طرح یہ اہل حدیث پر لعنت کرتا تھا یہ وکیل شیعہ۔ یہ انتہائی بڑا تقی باز تھا۔ آج ذرا آپ کو ایک جھلک دکھائیں گے۔ یہ اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتا تھا کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئیں ہم ان کا تذکرہ عبرت کے لیے کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں، اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو آدم کی علیہ السلام کی بھی غلطی بیان کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہا، فلاں نبی کے بارے میں یہ کہا کہ ان سے غلطی ہوئی، تو کیا کوئی انہیں برا بھی کہہ سکتا ہے؟ یعنی یہ لوگوں کو صحابہ کرام سے برزن کرنے کے لیے بڑا غیر محسوس طریقہ اپناتے تھے۔ وکیل شیعہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا۔ اے یاد رکھو، جڑے اکھاں میٹدے نے نہیں بزرگاں دی غلطیاں سامنے آ جانیاں، ظالم دے پتر ہیں، انہاں غلطیاں پروں جڑے انہاں نوں برا کہندے وہ بھی بے وقوف ہیں۔ تسی آپ کنے گناہ کر دے جی؟ کہتے ہیں کہ برا بھلا کہنے والے پر لعنت ہے۔ اس تو اللہ دی قسم ہے جھوٹے لوگ ہیں، سارے گروہ جھوٹے ہیں کہ گل نوں سمجھن دی کوشش نہیں کرتے کہ غلطی کی ہوئی ہے جنہیں درست کرنا، انہوں ایک نظائر جھگڑے دی گل بنا لے۔ برا بھلا کہنا، برا بھلا نہیں، وہ تے لعنت ہے جڑا برا بھلا کرم دوستو کہندا نبیوں کو برا بھلا کہندا علیہ السلام، قرآن چ انہاں دی غلطی۔ ایک اور ذرا ان کی ویڈیو سنیے گا۔ اور بھائی قرآن نے لحاظ نہیں کیتا نہ نبیوں دا نہ صحابہ، شرک دے صرف گال مندات بے ادبی گستاخی جو کرتا ہے منہ تے لعنت۔ کہتے ہیں کہ گالی گلوچ اور بے ادبی گستاخی کرنے والے کے منہ پر لعنت۔ احادیث پڑھو، نہ دین نہ ٹھٹا کرو، برا بھلا جڑا اللہ دے منہ تے راکھ پاؤ، اس کنجر منہ نہ گندگی پھینکو کہ برا نہیں، مگر جس طرح انبیاء دے واقعات اللہ نے برے کہہ نہیں دسے، نصیحت پھڑ لی کہ کچھ بندے بن جاؤ۔ کہتے ہیں برا بھلا کہنے والے کے منہ میں راکھ ڈالو، اس کنجر پر گندگی پھینکو۔ ایک اور ویڈیو ذرا سنیے، آخری ویڈیو سنیے ان کی۔ کہ باقی برا بھلا کہنے والا جڑا وہ حرامی ہے، بالکل خبیث آدمی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کون ماں دا لال کہہ سکتا برا؟ مگر غلطی پیغمبران کو جو کچھ ہوا قرآن پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو گیا، اللہ کہ وہ امر شیطان، مگر غلطی نہ ہو گیا۔ کیا ہے پھنڈ بنایا، غلطی نہ منو، ایک کوئی دین نہیں۔ احترام اپنی جائے، ایسی دو تاریخ چل رہا، احترام چھٹ جاؤ گے تاجی بے دین، کہ غلطی نہیں منو گے خدا دا شریک بناؤ گے کہ سبحان قدوس۔ سامعین اور ناظرین، آپ نے کئی کلپ ان کے سنے کہ صحابہ کرام کی غلطیاں اپنے بقول وہ صرف عبرت کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ بعد والے لوگ ان غلطیوں میں نہ پڑیں، لیکن جو غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے یا ان کی گستاخی بے ادبی کرتا ہے، وہ شخص لعنتی ہے، وہ کنجر ہے، وہ حرامی ہے، وہ بے وقوف ہے، اس کے منہ پر لعنت کرو، اس کے منہ میں راکھ ڈالو۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ان صاحب کی قبائے منافقت کو کھولتے ہیں، ان کی ردائے رافضیت کو ذرا الٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہے۔ یہ جو لعنت انہوں نے بیان کی ہے وکیل شیعہ صاحب نے، اس لعنت کے خود کس طرح مصداق بنے ہیں۔ ہمیں ان پر لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنی زبانی جتنی لعنتیں انہوں نے لے لی ہیں ان کے لیے کافی ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا نظریہ اصل میں کیا ہے۔ اللہ کی دے توبہ کرے، شرک کو چھوڑ دے، کوئی صحابی نہ کہے، جو اچھے ہیں رضی اللہ عنہ وہ تو چاند ہے، وہ سارے سنا آپ نے۔ کہتے ہیں کہ اچھے صحابہ کرام تو چند ایک تھے،
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر یہ رافضیت نہیں ہے تو رافضیت کس بلا کا نام ہے؟ یعنی صحابہ کرام جو اچھے تھے وہ تو چند ایک تھے، رافضی بھی شاید چند ایک سے زیادہ اپنی گنتی بنا لیتے ہیں۔ یہ جو وکیل شیعہ ہیں انہوں نے گنتی کو چند ایک تک محدود کر دیا ہے۔ اب ایک اور ذرا ان کی ویڈیو سنیں۔ جنگ خندق تسی ویکھ لیا، عمر بن عبد الود پار کرا، جدوں نے للکاریا کہ آ مسلمانوں تسی آندے جنت جاندا جڑا شہید ہو جائے، جنہیں جنت چاہنا چھتی پجاواں۔ کی ہویا سی پھر؟ صحابہ صاحب جڑے سے سر سٹ کے بہ گئے، اس سے حضرت علی کھڑا ہوا کہ میں جانا رسول اللہ۔ حضور پاک نے روانہ کر کے پیچھے کیویں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ مینوں تنہا نہ چھڈی، کوئی حامی ہے میرا، یہ بھی مر گیا، کی رہ جناب۔ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ غزوہ احزاب کے موقع پر باقی سارے صحابہ کرام بزدل ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے سر نیچے رکھ لیے تھے اور بزدلی کی وجہ سے کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یا اللہ میرا تو علی کے علاوہ کوئی حامی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو بکر و عمر کہاں تھے اور دوسرے صحابہ کرام کہاں تھے؟ غزوہ احزاب کے موقع پر تو سارے موجود تھے، تو سب صحابہ کرام کے بارے میں کہنا کہ وہ بزدل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو اپنا حامی نہیں سمجھتے تھے، یہ جھوٹی روایت شیعوں کی کتابوں سے لے کر انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے پیش کی۔ اگر کسی عالم نے کوئی روایت، ضعیف روایت یا ان صاحب کی طبع کے خلاف کوئی روایت ذکر کی نا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولے ہیں۔ یہ دیکھیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اس موقع تے میں درد نہ لانا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بہت جھوٹ بولے، جھوٹیاں روایتاں کٹھیاں کر کے کتابیں پڑھتیاں اور ذرا خوف خدا نہ کیتا۔ یہ جو جھوٹی روایت انہوں نے پیش کی ہے وکیل شیعہ صاحب نے، اور صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی اور توہین کرنے کے لیے پیش کی ہے، اس کے پیش کرنے کے بعد وہ خود سچے کیسے رہ گئے؟ اچھا چلیں ہم ان کو رعایت دیتے ہیں، وکیل شیعہ صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا کوئی حامی اٹھے صحابہ کرام کا بزدل ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا میرا علی کے علاوہ کوئی حامی نہیں ہے، یہ الفاظ تو درکنار۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں کسی ایک صحیح سند سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر بن عبد الود سے مبارزت کرنا ہی ثابت کر دے، یعنی سرے سے اس واقعے کا وجود ہی ثابت کر دے کہ کسی ایک صحیح سند سے یہ ہمیں مل گیا ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد الود سے آگے نکل کر مقابلہ کیا تھا اور اسے قتل کیا تھا۔ جب سرے سے یہ واقعی ثابت نہیں کسی صحیح سند سے، جو سندیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں وہ مرسل ہیں، معضل ہیں، منقطع ہیں، جب یہ واقعی سرے سے ثابت نہیں، اس واقعے کی بنا پر شیعوں کی کتابوں سے ایسے الفاظ تلاش کر کے نقل کرنا جن سے صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہو، ان کی بزدلی معاذ اللہ وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، تو ایسی روایتیں ذکر کرنے والا سچا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ محب صحابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا اور سنیے صحابہ کرام کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں۔ ہم ان کے کچھ کلپ آپ کے سامنے چلاتے ہیں اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا ایسا شخص بھی اہل سنت ہو سکتا ہے کبھی، کیا ایسا شخص محب صحابہ ہو سکتا ہے کبھی، اور کیا ایسا شخص وہ وکیل شیعہ کہلانے کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اے نچوڑا میری ساری تقریراں کہ صحابی تے اعتراض کرنا اور تے نقطہ چینی کرنی بالکل دین ہے، کوئی انہوں تحفظ حاصل نہیں کہ انہوں کچھ نہ کہو، اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو ایتھوں پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر، اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو ایتھوں پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر، اگر انہیں برے کام کیتے تو انہوں تو ایتھوں پڑھ سکتے صحابی رسول ہو کے کر۔ صرف اپنے جرم چھپاؤن لیے ایک بہانہ ہے، کچھ نہ آکھو صحابی رسول، کیوں صحابی رسول کی دوہری ذمہ داری ہے کہ تو نبی کو رہا اور پھر کام کرنا۔ میرے تو انہوں زیادہ قصوروار ہے کہ اسی دے بعد جمے ہیں، تینوں پھر بھی حیا نہیں ہے، تینوں پھر بھی حیا نہیں ہے، تینوں پھر بھی حیا نہیں ہے۔ آبادیاں لٹ لیاں، قتل و غارت کی اور انہوں سارے ہضم کر دو ایک صحابی کرنا سی۔ جڑے مکے صحابہ مرے، ہجرت نہیں کی، جدوں انہوں نے جانا خدا دے فرشتہ نے قبض کی، انہوں نے ماریا، اور کیا فیما کنتم، ایکڑا اسلام لئی پھردے سی بے غیرتو، ایکڑا اسلام لئی پھردے سی بے غیرتو، ایکڑا اسلام لئی پھردے سی بے غیرتو، کہ اس تو بڑا کوئی شرک نہیں دسی کہ فلاں آدمی یہ چاہتا ہے اس تو ذکر نہ کرو۔ بے ایمانوں نے اپنے جرم چھپاؤن لی سان دھوکھا دیتا کہ بہت عظیم شخصیت ہے یار، حضور دا صحابی ہے، کہڑے
دین نے آخیا کہ صحابی تے تنقید نہ کرو. مولانا صحاب نو برا کہو کنے 10-12 نکل آن گے زیادہ زیادہ جڑے جنہاں نے دین دی مخالفت کیتی ہے وہ بھی تھوڑے ایک تو بھی تھوڑے. ہاں 10 نہیں 12 نکل آن گے تے وہ معاویہ دی وجہ باقی صحابیاں دے سارے نو ملا کے انہوں نال لوا کے میں نا شیعت نو بھائی سارا دیتا. باغی کہی جاندے نے شیعت پھیلی تا پیا جدو انہاں انصاف دے پہلے آپ بھی کہ معاویہ عمر بن عاص مغیرہ جڑا نے 3-4 اسی بھی مننے یار انہاں کم نہیں چنگے گل بک جانی سی. یہ پچھلیاں دی داڑیاں پٹواتیاں نے جو انہاں نوں چھڈیا ہن آکھیا پھر بنائے کہ نہیں پہلا کھوج کڈیا بھی عمر نے بنائے سی جدو انہاں انصاف دے پہلے آپ بھی کہ معاویہ عمر بن عاص مغیرہ جڑا نے 3-4 اسی بھی مننے یار انہاں کم نہیں چنگے گل بک جانی سی. یہ پچھلیاں دی داڑیاں پٹواتیاں نے جو انہاں نوں چھڈیا ہن آکھیا پھر بنائے کہ نہیں پہلا کھوج کڈیا بھی عمر نے بنائے سی. یہ اصول کتے نہیں آؤں کہ صحابی نوں نہ آکھو فلانے یہ چھڈ جو نہ کرنا شرک ہے بچ رہا ساری طرح سے جے حکم تے چلے سارے سر دے تاج ہے سانوں انہاں جے چھڈیا بالکل مجرم ہے. کوئی طریقہ دسو ہاں اس دور کیونکہ مخالفت ہے بہت کوئی بھی ٹھیک ہے بیٹا کی دساں جو تہاڈا دل پہلا صاف ہی نہیں ہوندا پہلا خلافت ہی رونا شروع کرو جنہاں توڑی ہے انہاں پکڑ لو انہاں دے خلاف دراج اپنے کرو نفرت کیوں یہ لوگ کر دے رہے پھر آپ پہ جوش پیدا ہو گیا خلاف جب انہوں نے نرمی تو جو مشرف آ وہ نبی دے نال ہو کے یاروں نہ کر رہا انہوں نے لمی پاؤں جہاں سن لو گل تربیت دا بھی تزکیہ دا غلط مانا لیا لوگوں نے کہ نبی جڑا سی نا وہ پیچ کس دینا سی اس تو ٹھیک بشر سے آپ نے واہ تبلیغ کیتا جڑا سیدھے راہ تے رہا جڑا بگڑ گیا ورنہ منافقاں نوں کیوں سڑا کر رہا کافر سنیا بھی کرو گا کافروں نے اتنا آپ تربتے رہے اللہ تو ہلاک کر لینا نبی نے کی واسطے وہ گاڑی سنا سکتا موسیٰ علیہ السلام دے نال ہی وہ صحابی پھردے رہے انہوں نے بھی صحابی سی نا بچڑے پوجتے رہے موسیٰ علیہ السلام تے کہدا اعتراض کہ کوئی تربیت تربیت جذباتی گلاں کہ کوئی تربیت تربیت جذباتی گلاں کہ کوئی تربیت تربیت جذباتی گلاں احادیث پڑھو نہ دین نہ ٹھٹا کرو برا پلا جڑا اللہ وہ منہ تے راکھ پاؤ اس کے اندر منہ نہ گندگی پھینکو کہ برا نہیں مگر جس طرح انبیاء دے واقعات اللہ نے برے کہہ نہیں دسے نصیحت پھڑ لی کہ کچھ بندے بن دو کہ باقی برا پڑا کہنے والا جڑا وہ حرامی ہے بالکل خبیث آدمی ہے.